نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن مرات وكرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والارض ولله ما في السماوات وما في الارض وقال تبارك وتعالى كما في سورة الأعراف ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده وقال عز وجل كما ورد في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال جل وعلا كما ورد في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال عز وجل كما ورد في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال عز وجل كما ورد في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رشدنا واعذنا من شرورنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين رب العالمین۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں گفتگو کروں گا، جیسے ہم نے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، عہد حاضر میں نظام خلافت کا ہوگا، اس پر گفتگو کی ہے۔ جاننا چاہیے معاشی نظام کیا ہے، اور جو دنیا میں معروف معاشی نظام ہیں ان سے چیزوں میں اتفاق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں معاشیات جو اہم ترین مضمون ہے۔ آج کا انسان کہا جاتا ہے اکنامک اینیمل بن گیا ہے، انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے۔ ساری جو سیاست ہے پوری دنیا کی وہ گھومتی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں سیاسی نظام کے بارے میں کہ جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو بات سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اصطلاحات ہیں کہ جو معروف ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اور ان کے حوالے سے آپ مائنس پلس کر کے بات کہ اس کیا جائے، یہ پلس کیا جائے تو ہماری بات بن جائے گی، تو اس سے جو ہے اس بات کا سمجھنا آسان ہے۔ اب ہمارے سامنے اصل میں دو نظام ہیں، جن میں سے ایک تو اس کا انتقال ہو گیا، مر چکا ہے، کمیونزم، لیکن وہ اس دور کا اہم نظام تھا اور ابھی زیادہ دیر اس کو مرے ہوئے نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ یہ مردہ زندہ ہو جائے۔ تاریخی پس منظر کیا ہے؟ کمیونزم دنیا میں کیوں پیدا ہوا تھا؟ وہ تاریخی تسلسل ذہن میں رکھیے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال تھی، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کی جو عملی مثال دنیا میں آئی، اس کے ذریعے سے کچھ اقدار جو ہیں، ویلیوز، ان کو دنیا میں روشنی، آزادی، حریت، انسان کسی کا غلام نہیں سوائے اللہ کا غلام، کون اخوان، سب آپس میں بھائی بھائی اور سب اللہ کے بندے، اس کا جو ہے سور پھونکا، ایک مساوات، یہ مساوات بھی ایک ہے بہت زیادہ اور بہت معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی فرینچ ریولوشن آیا، یہ بادشاہ کون، جاگیردار کون ہوتا، ہمارے حقوق ہوتے، اس کے نتیجے میں فرینچ ریولوشن آیا، کچھ سوا 200 دنیا میں جمہوریت آ گئی۔ یہ بہرحال ایک اعلیٰ قدر کی طرف جو ہے انسان
لیکن ہوا کیا، شیطان نے اس میں جمہوریت میں حاکمیت انسانی جو ہے ڈال کر اس کو کفر اور شرک بنا دیا۔ اس پر ہم تفصیل گفتگو کر چکے۔ لیکن جب یہ جمہوریت دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، مشین ایجاد ہو گئی، اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بیچارہ جو لاہ اوپر وہ کھدر بن رہا ہے بس، اور کیا ہے، تو مشین تو نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، ٹیکسٹائل ملز، اس کے اندر جو ہے لگے ہوئے کرگھے، کتنے سپنڈلز ہیں، کتنے وہ ہے، سارا معاملہ جو ہے ایک ایک کارخانے میں کئی ہزار آدمی کام کر رہا ہے۔ اب سرمایہ داری کی لعنت مسلط ہو گئی، اب کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس کو بہت پیارا ایک مصرع ہے فارسی کا، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک غلامی سے نجات پائی تھی کہ دوسری غلامی کے اندر پھنس گئے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب جو یہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں آیا، اس کا رد عمل پھر تھا کمیونزم۔ اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کہ ایک طرف ایک شخص ہے کروڑوں روپے کا مالک ہے، اور ایک طرف غریب مزدور ہے کہ جو وہ ڈیلی ویج کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ کہ اس پر بھی دھونس ہے کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو جاؤ۔ یہ جو تفاوت ہوا، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، سرمایہ دار اور غریب مزدور، اس کا رد عمل تھا کمیونزم۔ اب کمیونزم نے کیا کیا، اب یہاں ہمیں جو ہے دونوں چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کمیونزم ورسس کیپٹلزم، ان میں فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو میں نے واضح کر دی، کمیونزم کا نعرہ ہے مساوات، کیپٹلزم کا نعرہ ہے آزادی۔ یہ گویا کہ کیچ ورڈز ہیں۔ آپ کو ویسٹ میں سب سے بڑا لفظ ملے گا آزادی، فریڈم، اور کمیونزم میں کیا تھا، مساوات۔ بنیادی کیا فرق تھا، کمیونزم نے طے کیا، پہلے تو ایک انتہا پر چلے گئے کہ کوئی انفرادی ملکیت کی کوئی شے ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت، زمین بھی قومی ملکیت، کارخانہ بھی قومی ملکیت، تمہارا گھر بھی قومی ملکیت، سب قومی ملکیت، کوئی پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ ختم۔ اس کے مقابلے میں کیپٹلزم میں کیا ہے، پرائیویٹ اونرشپ جائز ہے۔ آپ ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف جو ہے بالکل نفی انفرادی ملکیت کی، سب قومی ملکیت، نیشنلائزڈ، اور دوسری طرف یہ کہ نہیں، آپ اونرشپ جو ہے پرائیویٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، کمیونزم میں کیا ہوا، کام کرو ویج لو، تمہاری رزق کی ضمانت ہے، کام کرو گے کام ملے گا، کارخانے میں یا کھیت میں، لیکن اس کی تمہیں مزدوری، تم اونر نہیں ہو نہ کارخانے کے نہ زمین، کام کرو۔ یہ سب کے سب جو ہے ملکیت ہے ریاست کی، نیشنلائزڈ ہے، یہ جو نیشن کی، قوم کی۔ لیکن یہ کہ اس کا ایک فائدہ بہرحال ہوا کہ وہ فرق و تفاوت کے جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف ایک بھوکا مر رہا ہے، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس میں یقیناً سب کی بنیادی ضروریات بھی تھیں، اگرچہ وہ مساوات کے سب بالکل برابر ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک سپاہی ہے، ایک کمانڈر ان چیف ہے، کیا ان دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے گی؟ تنخواہ تو فرق تو ہوگا نا۔ لیکن یہ واقعہ ماننا پڑتا ہے کمیونزم کا کہ 1 to 30 سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ مثلاً یہ کہ سپاہی کی تنخواہ اگر 30 روپے ہے تو جرنیل کی 9 روپے ہو جائے گی، بس، اس سے زائد نہیں، وہ ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں ہوگی۔ جبکہ کیپٹلزم میں کیا ہے، ہمیں نقشہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر، مینہٹن ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ جو وال سٹریٹ کہلاتی ہے، بڑے بڑے بینک وہاں ہیں، دولت دنیا کی سب سے زیادہ وہاں ہے۔ اسی کے شمالی حصے میں لوگ گھیٹوز میں رہتے ہیں، سب ہیومن لیول، حیوانی سطح پر غریب۔ یہ امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی، یہ روس میں نہیں رہا۔ روس کے اندر بہرحال ایک فرق تو تھا، بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہت کم تھا، تفاوت جو ہے بہت کم تھا۔ اب یہ کہ اس طریقے سے روس میں اگرچہ مساوات تو آئی کسی درجے میں،
کامل مساوات تو ممکن ہی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت انہوں نے وصول کی. وہ قیمت کیا؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہوگی یہاں پر, کوئی اور پارٹی نہیں بن سکتی. انتخابات ہوں گے لیکن ووٹ صرف کمیونسٹ پارٹی کے ممبر کے پاس ہوگا. جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا کوئی ووٹ نہیں, اور کوئی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو ہے رائٹ آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ آف ایسوسیشن, اپنے اظہار خیال کی آزادی یا جماعت سازی کی آزادی, یہ بھی ختم. تو مساوات تو آئی بٹ ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم. فریڈم ختم. وہاں کیا ہوا امریکہ کے اندر؟ فریڈم تو بہت فریڈم. آج کل تو یہ 9/11 کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے. ورنہ یہ کہ میں چونکہ 19 سے جاتا تھا تو وہاں جا کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ آزاد فضا میں آ گئے آپ, حکومت نظر ہی نہیں آتی. امیگریشن سے نکل کر باہر آتے معلوم ہوتا حکومت نام کی کوئی شے نہیں, کچھ نظر آتا ہی نہیں. نظر آتا ہے تو صرف کاپ جو ہے, جو کہ کانسٹیبل ہے ٹریفک والا, بس اللہ اللہ خیر سن. وہ حال ہے کہ آپ توہین کر دیں. آپ چاہے کتنے ہی غریب ہوں, چاہے اچھا لباس پہنے ہوئے, سر کہے بغیر آپ سے بات نہیں کرے گا. سر میں آئی سی یور ڈرائیونگ لائسنس, یہ انداز ہوگا اس کا. تو آزادی جس چیز کا نام ہے واقعتاً جو اس ویسٹ کے اندر اچیو کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. یہ کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں تھی جیسے کہ ہمارے ہاں سعودی عرب میں کیا ہے, نہ آپ کو پارٹی بنا سکتے, نہ آپ کو تنقید کر سکتے, نہ آپ کو جلسہ کر سکتے, کچھ نہیں. وہاں پر بھی بڑا سخت استبداد ہے. لیکن یہ کہ یہ جو آزادی وہاں تھی وہ ایٹ دی کاسٹ آف ایکویلٹی. اب وہاں پر جو فرق و تفاوت ہے کہ ایک بلینئر ہے ارب پتی, اور ایک غریب ہے جو اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, وہ خیرات جو ہے حکومت سے جو ملتی ہے اس پر گزارا کر رہا ہے. یہ فرق و تفاوت جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا, اگرچہ فریڈم وہاں پر وہ اپنے آخری درجے میں تھی. البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر نجی ملکیت تھی, کام کرنے کی آزادی تھی, لہذا یقیناً جو ہے فرق پڑ جائے گا. اب اگر آپ لوگوں کو دوڑائیں, آپ دوڑ میں بھی شریک ہیں اور چاہیں آپ کی کوئی آگے پیچھے نہ ہو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو یا تو یہ کیجئے کہ سب کو رسے سے باندھ دیجئے, تب تو نہ کوئی آگے رہے گا نہ کوئی پیچھے رہے گا. لیکن اگر فری مارکیٹ ہے, فری بزنس ہے, فری اکانومی ہے, تو یقیناً کمپٹیشن میں کچھ آگے نکل جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے. تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا بھی تھوڑا بہت بندوبست کیپٹلزم میں کیا گیا, جسے ویلفیئر کہتے ہیں, کہ بھائی یہ لوگ بالکل بھوکے نہ رہ جائیں. یہ بھوکے ہوں گے تو بھوکے بیڑیے ہمارے پیٹ چاک کریں گے, کچھ نہ کچھ تو انہیں کھانے کو دو نا. تو ویلفیئر کا نظام کہ ان کے لیے کم سے کم یہ بنیادی جو ہے اس ضروریات اس کی کفالت کر دی جائے, یہ کیپٹلزم نے کیا ہے. یہ اگرچہ شروع میں نہیں تھا اس کا حصہ, یہ اور تو یہ تھا کہ جو اب کما سکتا کمائے, جو نہیں کما سکتا بھوکا مرے. اب اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں تو ہم کیا کریں. لیکن یہ کہ بعد میں کیپٹلزم کو اسے کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم, کہ اس کے اندر سے اس کو مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بھوکے جو ہیں بھیڑیے وہ آ کر پھر ہمارے جو ہے وہ پیٹ چاک کریں اور ہماری کوٹھیوں پر حملہ آور ہو جائے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جو پچھلی صدی میں کمیونزم آیا 1917 میں, آغاز میں تو وہ بجلی کی صورت کے ساتھ دنیا میں بڑھا ہے. روس کے انقلاب کے بعد پورا مشرقی یورپ آ گیا کمیونزم کے اندر, چائنا آ گیا کمیونزم کے اندر. یہ ایسی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ مغرب اور اس کا جو کیپٹلسٹک نظام ہے وہ کانپ رہا تھا, یہ تو ہمیں ختم کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں بھی روس آگے نکل گیا تھا. پہلا خلا باز روس نے بھیجا ہے خلا کے اندر, امریکہ تو بہت پیچھے رہ گیا تھا. اس لیے بہت جو ہے وہاں پر خوف تھا. اور 40 برس تک پھر کولڈ وار جسے آپ کہتے ہیں,